ذرا اس پر غور کریں کہ اس بار ان قبر پرستوں کو اور کچھ نہیں ملا تو انہوں نے ایک رکشے کو ہی اپنا پیر بنا لیا ہے۔ جی ہاں، رکشے کو ہی۔ پاکستان کے شہر لاہور کے اندر ایک رکشہ چلانے والے شخص نے اپنے رکشے کو ہی دربار بنا لیا ہے، اور اس رکشہ میں بیٹھنے والے لوگ خصوصاً عورتیں اس رکشے پر اپنی چادریں چڑھا کر اس سے اپنی منتیں مرادیں مانگتی ہیں۔ سمجھ نہیں آتا کہ ان لوگوں کی عقل پر ہنسیں یا ماتم کریں۔ جو شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مشکل کشا بناتا ہے وہ اسی طرح سے در بدر بھٹکتا رہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرا نام زبیر ہے۔ آج پھر سے میں آپ لوگوں کے لیے نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دنیا کے اندر اتنا ظلم بڑھ چکا ہے کہ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں۔ انسان اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں اور انسانوں اور قبروں، گاڑی، رکشہ اور موٹر سائیکلوں کی عبادت کرنا شروع کر دی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ دکھاؤں گا رکشہ مزار۔ لوگ اللہ کو چھوڑ کر رکشوں کی عبادت کرنا شروع کر دی ہے۔ چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پاکستان اور ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر 75 سال سے الگ ہونے کے باوجود ایک چیز آج تک یہاں پر رہنے والے گمراہ مسلمانوں کے اندر کامن ہے، اور وہ ہے ان کی توہم پرستیاں اور مذہبی جہالت۔ اور یہ آج اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں کہ یہ لوگ آج بتوں کو سجدہ کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ یہاں جو اینٹ اٹھاؤ وہاں سے آپ کو ایک نئی سرکار، ایک خود کو ولی اللہ کہنے والا دماغی مریض مل جائے گا جو کہ کپڑوں سے آزاد ہوگا، نہانا دھونا اس کے لیے ایسے ہوگا جیسے اس کے سامنے موت ہو۔ دین اسلام کا علم تو دور کی بات، اس شخص کو کلمہ تک نہیں آتا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسی ہی پہنچی ہوئی سرکاریں اور مذہبی جہالتوں کو دیکھیں گے جنہیں دیکھ کر یقیناً آپ بھی سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ کیا کوئی زندہ انسان آخر اس حد تک کیسے گر سکتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سیاست میں آج کل لوٹوں کی بہت ویلیو ہے، ہم سبھی لوگ جانتے ہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ان لوٹوں کی انڈیا کے اتر پردیش کے گاؤں کے دربار کے اندر اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ لوگ یہاں پر منتیں ماننے کے لیے بابا جی کی قبر پر موجود درخت پر بطور نذرانہ ایک لوٹا چڑھا کر جاتے ہیں یا پھر جھاڑو رکھ کر جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کی تمام تکلیفیں دور ہو جائیں گی، ان کی تمام مرادیں بس یہ لوٹا پوری کر دے گا۔ سمجھ نہیں آتا کہ بابا جی نے مرنے کے بعد ان لوٹوں کا قبر کے اندر کیا کرنا ہے۔ نیک لوگوں کی اولاد اور رشتہ دار انہیں صدقہ جاریہ کے طور پر نیکیاں بھیجتے ہیں، اور ان پیر صاحب کی موت کے بعد انہیں قبر کے اندر لوٹے تحفے کے طور پر بھیجے جا رہے ہیں۔ یو پی کے ایک گاؤں میں کھڑا ہوا ہوں جہاں پر یہ مزار ہے، اور اس مزار میں جو پیڑ ہے اس پیڑ پر لوٹے ٹنگے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص مزار پر جا کر لوٹا رکھتا ہے یا جھاڑو رکھتا ہے تو اس کا فلاں کام ہو جائے گا، آپ کے چہرے کے دانے ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کا نکاح ہو جائے گا، آپ کا رشتہ ہو جائے گا، فلاں آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ یہ سب کام بتائے جاتے ہیں تو لوگ یہاں پر لوٹ ٹانگ کر کے جاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے کام ہے۔ یہ ویڈیو ذرا غور سے دیکھیں۔ پہلی نظر میں دیکھنے پر آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ یہ لوگ آخر اس دیوار کو سجدہ کیوں کر رہے ہیں، لیکن جناب زندہ پیروں کو پوجنے والے، انہیں سجدہ کرنے والے یہ ذہنی مریض پیر صاحب کی غیر موجودگی کے اندر دراصل اس کے تکیے کو سجدہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کوئی عام تکیہ نہیں ہے بلکہ پیر صاحب کا تکیہ ہے جو کہ انہی کی طرح ان کی مشکلیں آسان کر سکتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ یہ لوگ اتنے برین واشڈ ہیں کہ آپ ان کے سامنے پیر صاحب کا کموڈ بھی لا کر رکھ دیں تو یہ لوگ اس کو بھی سجدہ کرنا شروع کر دیں گے۔ ایک نئی کہانی مارکیٹ کے اندر آئی ہے کہ یہ مولوی صاحب کہانی سنا رہے ہیں کہ کیسے ان کے بابا جی امام بری کے جسم کے گوشت کو مچھلیوں نے کھا لیا تھا اور ان کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئی تھی، اور یہ کہ بابا جی کے حکم پر ایک سنڈے نے یعنی بھینس کے فیمیل نے باقاعدہ دودھ دینا شروع کر دیا تھا۔ اب یہ میڈیکلی طور پر کیسے ممکن ہے، میرا تو دماغ کام نہیں کر رہا کہ اس کے پاس دودھ دینے والے آرگن بھی موجود نہیں ہے اور نہ اس کے جسم کے اندر ایسا کوئی فنکشن ہے کہ میڈیکلی طور پر وہ ایسا کر سکے۔ اور ابھی تو رکو، کلائمیکس ابھی باقی۔ ایک گجر کی مری ہوئی بھینسوں کے نام پکارنے پر بابا جی کے حکم سے وہ سب کی سب بھینسیں دوبارہ سے زندہ ہو گئیں۔ اس کے علاوہ اس دودھ دینے والے سنڈے کو بابا جی نے اپنی کرامت کے ذریعے پتھر کے اندر بدل دیا۔ امام بری سرکار امام الفقراء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اپنی عبادت کا سلسلہ جو شروع کیا تھا اس پانی کے اندر، جو روایات میں ملتا ہے جی تقریباً 12 سال آپ نے اس پانی کے اندر چلا کاٹا ہے، اور یہ جو آپ کو مچھلیاں نظر آ رہی ہیں نا پانی میں، ان مچھلیوں نے جو ہے نا وہ امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پورے جسم کو کھا لیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہاں پہ پانی میں چلا کاٹا نا تو آپ کے پورے جسم کو مچھلیوں نے کھا لیا۔ آپ نے فرمایا اب تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس تو ایک سنڈا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ اس کو بولو وہی دودھ دے دے گا۔ بابا جی کی یہ بھی کرامت تھی، اس سنڈے نے دودھ دیا، وہ بھی مر گیا۔ اب کیا کرنا ہے جی، کیا میں کیا کر سکتا ہوں جی، ساری بھینسیں تو مر گئی۔ آپ نے فرمایا جاؤ وہاں پر جہاں پر میں نے چلا کاٹا ہے تو وہاں پر اپنی بھینسوں کے نام لے کر چلتے آنا، وہ ایک ایک بھینس کا نام لیتے آؤ گے، وہ تمہاری پیچھے آتی جائیں گی، لیکن پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ تو اس نے اپنی بھینسوں کے نام لینے شروع کیے، جب وہ چلنے لگا تو ایک ایک بھینس اس کی نکلتی گئی۔
अब जब एक एक भैंस उसकी निकल रही, आखिरी जो संडा था ना, तो वो बेसबरा सा हो गया। वो उसने पीछे मुड़कर जब देखा तो वो संडा जो है ना, वो सामने पत्थर है जी, वो पत्थर संडा पत्थर हो गया ये। तो मतलब ये कैसे लोग हैं कि इनको ये कहानियां सुनाते हैं, ना खुद पर हंसी आती है और ना बिल्कुल शर्म आती है, फिर कहते हैं कि लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। बताए ना, क्या लोग चूंटियां हैं। अब आप बताएं कि जो लोग दीन को इस तरह से बदनाम कर रहे हो, इसका मजाक बना रहे हो, उन्होंने दुनिया को इस्लाम से क्या मुतासिर करना है। ये लोग इससे बढ़कर हक रखते हैं कि इन्हें सिर्फ जबान से रोका जाए। ये कहानी सुनकर साथ खड़े नमूने भी ऐसे मुंडी हिला रहे हैं जैसे बहुत बड़ी मार्फत की बातें हो रही हैं, बड़ा कोई अहम बयान चल रहा है। इन लोगों से कोई ये सवाल कर ले कि क्या पहाड़ों के अंदर, वादियों के अंदर, जमीन के नीचे चिल्ला काटना, क्या ये कोई इस्लाम से साबित है? कुरान और हदीस के अंदर ये करतब आखिर कहाँ पर लिखे हैं और इससे कौन लोग आखिर मुतासिर होते हैं? क्या अल्लाह के रसूल की ये तालीमात थी, या आपके सहाबा में से किसी ने दीन इस्लाम की तबलीग के लिए इस तरह के चिल्ले काटे हों? तो खुद बताएं कि इनका दीन इस्लाम से क्या ताल्लुक है और ये किस मजहब के मानने वाले लोग हैं। अब तक आपने यही सुना होगा कि कोई इंसान बड़ी बड़ी बिल्डिंग, स्ट्रक्चर बना सकता है या तामीरात कर सकता है, या फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जिन्नात बड़ी बड़ी और हैरत अंगेज तामीरात कर सकते थे। लेकिन आइए आपको दिखाते हैं कि ऐसा दरबार जो कि यहाँ के मकामी कब्र परस्तों के मुताबिक फरिश्तों ने खुद अपने हाथों से तामीर किया है। जी हाँ, फरिश्तों ने। मुल्तान में मुजफ्फरगढ़ रोड से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर शेख सादन शहीद की कब्र मौजूद है, जो कि 1206 के अंदर मंगोलों से लड़ते हुए मारे गए। लेकिन इनकी कब्र पर यह तकरीबन 750 साल पुराना ये मकबरा किसने तामीर किया, इसे बिना छत के क्यों छोड़ दिया, ये तारीख का एक बहुत बड़ा राज था जिसका यहाँ के मोटे दिमागों को पता नहीं चला। तो इन लोगों ने इसको फरिश्तों पर डाल दिया और यहाँ पर मनते मुरादे मानना शुरू कर दी। ये लोग मानते हैं कि रातों रात सिर्फ एक दिन के अंदर ये बिल्डिंग फरिश्तों ने तामीर की कि किसी को खबर भी ना हो। लेकिन पास मौजूद एक शख्स की जब आंख खुली तो इस शख्स ने इन फरिश्तों को देख लिया। इसीलिए वो फरिश्ते जल्दबाजी के अंदर इसकी बिल्डिंग को ऐसे ही अधूरा छोड़कर, यानी इसकी छत को ऐसे ही अधूरा छोड़कर यहाँ से चले गए। ये लोग मानते हैं कि बारिश आने पर भी इसकी छत खुली होने के बावजूद भी बारिश का पानी इस मज़ार के अंदर दाखिल नहीं होता, जबकि दरबार पर मौजूद डिजाइनिंग और लिखावट से यह वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि 700 साल पहले ये तामीरात सेंट्रल एशिया के अंदर आई थी, जिन्हें हिंदुस्तान के लोगों ने पहली बार अपने मुल्क के अंदर बनता देखकर इसको फरिश्तों से जोड़ दिया और ये जहालत नस्ल दर नस्ल अपनी अगली नस्लों को ट्रांसफर किए रखी। ढोल की थाप पर यह मुजरा जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इंडिया के अंदर एक पीर साहब के दरबार पर मनते पूरी करवाने के लिए होने वाला दरअसल हलाल डांस है, जो ढोल की थाप पर आग के दिए जलाकर इनके सामने किया जा रहा है, जैसे हिंदुओं की तरह आग की पूजा कर रहे हों। इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई इंसान नहीं बल्कि अफ्रीका के जंगलों से आई हुई कोई नई मखलूक है जो कि दिमाग से कभी सोचती नहीं है कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। क्या ये वो लोग हैं जो कि आज दुनिया भर के अंदर इस्लाम के लिए अपने किरदार की वजह से तबलीग करेंगे? उल्टा ऐसे तमाशों को देखकर जो लोग दीन इस्लाम पर आज कायम भी हैं तो वो भी दीन इस्लाम से फिर जाएंगे, या यूं कहें कि मुलिद बन जाएंगे, जो कि आज की नौजवान नस्ल इससे बदजन होकर हो रही है। आइए आपको मिलवाते हैं एक नए फिरके से जो कि अभी अभी मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है करकारी करकोरी अल करकरिया। जी हाँ, ये किसी बीमारी का नाम नहीं है बल्कि बाकायदा एक नया फिरका है जिसके मानने वाले लोग इस तरह के रंग बिरंगे कपड़े पहनकर इस तरह से डांस करते हैं और इसे रूहानी इबादत कहते हैं, यानी वही सरकफ जो कि बाकी पीर परस्तों ने बरसगीर पाको हिंद के अंदर पहले से लगा रखा है। इस फिरके की बुनियाद 1990 के अंदर शेख मोहम्मद फौजी अल करकरिया नाम के शख्स ने रखी थी और ये लोग आज फ्रांस और मोरक्को के अंदर पाए जाते हैं। अब जरा इस पर गौर करें कि इस बार इन कब्र परस्तों को और कुछ नहीं मिला तो इन्होंने एक रिक्शे को ही अपना पीर बना लिया है। जी हाँ, रिक्शे को ही। पाकिस्तान के शहर लाहौर के अंदर एक रिक्शा चलाने वाले शख्स ने अपने रिक्शे को ही दरबार बना लिया है और इस रिक्शा में बैठने वाले लोग, खसूसन औरतें, इस रिक्शे पर अपनी चादरें चढ़ाकर इससे अपनी मनते मुरादें मांगती हैं। समझ नहीं आता कि इन लोगों की अकल पर हंसें या मातम करें। जो शख्स अल्लाह को छोड़कर किसी और को अपना मुश्किल कुशा बनाता है वो इसी तरह से दर बदर भटकता रहता है जैसे ये गुमराह लोग भटक रहे हैं। को एक ऐसे रक्षा दिखाने जा रहे हैं। लोगों का कहना यह है कि इस रक्षे पर मनते मुरादें पूरी होती हैं और लोग इस रक्षे को एक मज़ार की हालत दे दी है और यहाँ पे चादरें भी चढ़ाई जाती हैं। कि रक्षे में ज्यादातर मैंने सुना है कि लेडीज ज्यादा बैठते हैं। हम किसी को इनकार ही नहीं करते। अपने मसाइल बताती हैं। अल्लाह गर्म कर देता, बस उनके ऊपर हमारी लॉ लगी हुई है दाता से गौस पाक। अच्छा, बस जो कोई चादरें दरबार से मिलती हैं चढ़। ये है भारत के एक दरबार के अंदर कब्र परस्तों की नई दुल्हन, यानी इनके पीर साहब जो कि इस तरह से दुल्हन बनकर अपने मुरीदों के सामने और नाम महरम औरतों के साथ नाच नाच कर मुरीदों को शफा और बरकत ट्रांसफर कर रहे हैं।
یہ نیا بزنس آئیڈیا آج کل درباروں کے اندر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس طرح کے بہت سارے ذہنی مریض دلہن بن کر درباروں پر خود کو پیر کہلوا کر مریدوں سے لاکھوں کروڑوں کے چندے نکلوا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے مردوں پر جو کہ عورتوں کی مشابہت اختیار کریں اور ایسی عورتوں پر جو کہ مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ لہٰذا میں ان لوگوں کو وہی کہوں گا جو کہ ان کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ لعنتی ہیں اور یہ سب کے سب جیل یا مینٹل ہاسپٹل کے اندر ہونے چاہیے جو کہ ان کا اصل گھر ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ امت ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رو رو کر اللہ سے اس کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگی، تکلیفیں، جنگیں، بھوک پیاس اور پتھروں کو برداشت کیا، اور آج یہ امت اس حال کو پہنچ چکی ہے کہ جس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا، اس کی امت آج ان پتھروں کو سجدہ کر رہی ہے۔ واقعی شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پیغمبر کا سامنا حوض کوثر پر آخر کیسے کریں گے؟ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد دین سے الٹے قدم پھر گئے یا ان لوگوں نے دین کے اندر نئی نئی بدعات جاری کر دی، ایسے لوگوں کو حوض کوثر کے پاس لایا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ کر فرمائیں گے کہ یہ تو میرے اصحاب ہیں۔ فرشتے آپ کو فرمائیں گے کہ اے اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی وفات کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا، آپ کے دین سے الٹے قدم پھر گئے۔ یعنی یہ لوگ بدعتی ہیں یا پھر دین کے اندر خود سے نئی نئی چیزوں کو شامل کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر فرمائیں گے کہ دور کر دو ان کو میری نظروں سے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کی طرف کو توجہ نہیں دے گا، ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں فرمائے گا۔ تو سوچیں کہ ان حالات کے اندر یہ لوگ آخر کہاں جائیں گے جو کہ کہتے ہیں کہ اے اللہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں، آخر میں تو حساب کتاب کے بعد تو ہمیں معافی فرما دے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن خود ہماری سفارش کریں گے۔ کاش یہ باتیں ان لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ لوگوں نے یہ دیکھا ظلم کی انتہا۔ آخر کار اللہ نے انسانوں کا کیا بگاڑا ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ سب کچھ دینے والا میں ہوں، بس آپ لوگ میری عبادت کریں اور بس مجھ سے ہی مانگیں۔ انسانوں نے اللہ کا حق جانوروں کو، انسانوں کو، بتوں کو، گاڑی اور رکشوں کو دے دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ شیطان نے ہم کو گمراہ کیا ہے۔ ہنسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر، گناہ کرتا ہے خود، لعنت بھیجتا ہے شیطان پر۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سیکھنے کے لیے کیا ملا؟ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔